اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سب کی خدمت میں خان زاہد کی محبتوں کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اردو ہے میرا نام کی خاص پیشکش مشاہیر ادب سے گفتگو میں آج ہمارے ساتھ اردو دنیا کی ایک اور نابغہ روزگار، ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت موجود ہیں۔ آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بقول شموئیل احمد، آپ کے دل میں اردو کا درد ہے اور آپ اسے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ شب و روز کوشاں رہتے ہیں۔ آپ شاعر، ماہر اقبالیات، نقاد اور ادبی محقق کے علاوہ پیشے سے طبیب ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ میں ادب کا مریض، صحت کا طبیب اور اردو کا وکیل ہوں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، مشاہیر ادب سے گفتگو میں ہم آپ کا دلی استقبال کرتے ہیں۔ ممنون، بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب تقریباً 70 سے زیادہ کتابوں کی ترتیب، تدوین، تصنیف، تجزیہ اور ترجمہ کر چکے ہیں۔ یہ میرے لیے خوشی کا مقام اور شرف کی بات ہے کہ اردو کے اتنے بڑے ادیب اور مصنف کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ ممنون۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اقبال کا فلسفہ عبادت ان کے پیام اور کلام میں کیا ہے؟ زاہد صاحب، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مشاہیر سے گفتگو میں آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ میں ممنون ہوں کہ اس شہر خوبصورت سری نگر میں اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ دیکھیے، علامہ اقبال کے کلام میں، جب ہم کلام کہہ رہے ہیں تو علامہ اقبال کی نظمیں، غزلیں، خطات، رباعیات، شاعری کے علاوہ علامہ اقبال کے خطبات، اور خطبات کے علاوہ علامہ اقبال کے خطوط اور ملفوظات، ان سب کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو فلسفی ہے اقبال کی، جو عبادت کے لیے ہے، علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ خودی کے فلسفے میں نے جو لا الہ الا اللہ کو مرکز اور محور بنایا ہے، وہ کوئی اسلام کی وکالت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ میں تمام انسانیت عالم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی اگر ہم عبادت کریں تو یہ غیر اللہ سے جو دوسرے یہ جو عارضی خدا بن کر بیٹھے ہیں، ان سب سے ہم کسی خوف اور ڈر کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا فلسفے کا جو یعنی نقطہ اصلی ہے، وہ ہے کہ یعنی بیم غیر اللہ، یعنی ڈر غیر اللہ سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ سے ڈر ہو۔ تو وہ جو نماز یا روزہ یا حج، وہ زکوٰۃ، اسی لیے اقبال نے کہا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ یعنی وہ یقین باقی نہیں ہے، وہ خلوص باقی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہماری جو شریعت ہے، ہماری جو آپ کے طریقت ہے، یہ علم ہے۔ علم میں اگر عمل نہ ہو تو علم بیکار، عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو عمل بیکار، اور اخلاص میں اگر یقین نہ ہو تو اخلاص بیکار۔ تو معلوم یہ ہوا عبادت کا جو محور ہے وہ جو ہے یقین ہے، کہ یقین کر کر آگے بڑھیں۔ اسی لیے
ہم آپ دیکھیے کہ نماز عبادت ہے، اور نماز کا جو سب سے اہم رکن ہے سجدہ، وہ اختیاری طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ سجدہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی ہے. سجدہ بھی سجدہ ہے، یعنی صرف سر کو آپ کے ٹکا دینا سجدہ نہیں ہے، بلکہ زمین پر رکھنے کے بجائے زمین کو لرزان دینا، ایسے بھی سجدے ہوئے ہیں. وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج تڑپتے ہیں منبر و محراب. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس وہ عبادت کی جو جلوہ گری ہے وہ نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کا سجدہ تو کر کے دیکھو. اقبال کہتے ہیں کہ یعنی یہ کہتے ہیں اللہ سے کہ یہ تیرا انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو تیرا نائب اللہ فی الارض ہے، اور جو مختار اور یعنی مجبور کے درمیانی کیفیت کا حامل ہے، یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا. کہتے ہیں آدم یعنی انسان بے بصری اندھے پن سے، کہتے ہیں آدم از بے بصری کیا کیا؟ بندگی آدم کرد، دوسرے انسان کا غلام بن گیا. غلام تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن انسان اپنی اندھا پن سے دوسرے انسان کا وہ بن گیا غلام. اور جوہری داش ولی، اس کے پاس جو جواہر تھے انسانیت کے، اس نے آپ کے جو ہے نظر قبا و جم کرد، اس نے شہنشاہوں کے پیروں میں ڈال دیا. یعنی اس خوئے غلامی ز سگاں خوار ترس، یعنی انسان جو ہے فطرت میں اب کتوں سے بھی نیچے گر چکا ہے. من نہ دیدم کہ سگی پیش سگی سر خم کرد، میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا. تو معنی یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہم اب رمضان میں ہیں، ٹھیک ہے، اور روزہ خود عبادت ہے. مومن کی ہر سانس عبادت ہے، اس کا سونا، اس کا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں چلنا پھرنا. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر شر پنہا کے اندر قلب توس، ہر ایک شر جو تیرے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، اصل اس کی اصلی جڑ بیمس ڈر ہے. اگر بینی درست، اگر تم صحیح طریقے سے دیکھو گے تو وہ خوف ہے. میں ہاں یہ کام کرنا چاہیے تھا مجھے، مگر میں فلانی سے ڈرتا ہوں، میں فلانی سے ڈرتا ہوں، میں فلانی حکومت سے ڈرتا ہوں. کہتے ہیں بیم غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا عمل را دشمنس، عمل کو تباہ کر دیتا ہے، نماز کو تباہ کر دیتا ہے، روزے کو تباہ کر دیتا ہے، حج کو تباہ کر دیتا ہے. کاروان زندگی را رہزنس، وہ زندگی کے کاروان کا ڈاکو ہے، وہ چرا لیتا ہے. سمجھ رہے نا آپ کے؟ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اے کہ در زندان غم باشی اسیر، اے مسلمان، اے انسان، تو جو اتنا قید میں ہے ڈر کے، از نبی حضور اکرم سے تعلیم لا تحزن بگیر، کہ حضور نے فرمایا کہ کسی سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو. تو آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر صاحب کہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل عبادت جو ہے وہ اصل عبادت اللہ سے خوف ہے صرف. یعنی زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 بار بول لیجئے آپ. زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا، تو نے دوسرے آدمیوں کو اپنا خدا بنا لیا، وہ تیرے خدا ہیں. تو اگر سجدہ بھی کیا تو کیا سجدہ کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو اقبال آگے لے کے بڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں. دیکھیے اقبال کے پاس میں جیسا بتا رہا ہوں کہ صرف تشخیص نہیں ہے، اقبال کے پاس اسلام کی تعلیم ہے قرآن مجید کی روشنی میں. کہ قرآن مجید، اقبال یہ کہتے ہیں کہ تو اس
زمان و مکان کی تسخیر کر لے، اس کو توڑ کر باہر نکل جا، اور یہ اس وقت ہوگا جب سلطان تجھے حاصل ہوگا۔ سلطان اس وقت حاصل ہوگا جب تجھے عشق الہی آپ کے جو ہے وہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو یہ مصرے کہے تھے کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، یہ جو ہمارے اولیاء تھے، ان جمال عشق و مستی میں نے علامہ اقبال کے کلام میں 34-35 جگہ دیکھی، اور جب ان کو پھیلایا تو اس کے دو ہی معنی نکلے، ایک معرفت الہی اور دوسرے آپ کے عشق نبوی۔ تو اس کا جمال جو ہے نئے نوازی ہے۔ یہ اولیاء جس گاؤں سے، جس حصے سے گزرتے تھے، سب لوگ ان کے گرویدہ ہو سکتے تھے۔ جلال عشق و مستی نئے نوازی، اور جلال یہ تھا کہ وہ جب کہتے تھے ایک چیز کہ مجھے صرف اللہ پر ڈیپینڈ ہوں، تو اس کے اور اس کے بعد سے تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اطاعت اللہ سے اور اطاعت نبی سے تو پوری طریقے سے آپ کے حاصل کر لے وہ چیز جس کی کمی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں، اسرار خودی کے دیباچے میں اقبال لکھتے ہیں، میرا جو مقصد ہے وہ اسلام کی وکالت نہیں، بلکہ ایک ایسے جدید معاشرے کی تشکیل ہے جس میں انسان حریت اور آزاد ہو۔ اسی لیے نکلسن نے کہا تھا، نکلسن نے جنہوں نے اسرار خودی کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اقبال اپنے دور میں محصور نہیں، بلکہ آج جو اقبال کو انتقال کر کے 75 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، آج بھی ریلیونٹ ہیں۔ آج کے گلوبل ویلیج میں، آج کے 21ویں صدی میں اقبال کا پیام اسی طریقے سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، جب تک کہ آپ حقوق انسان، عظمت انسان کو نہ جانیں، یہ جو عبادات ہیں، شریعت ہے، اس میں امکان ہے کہ اگر آپ سے قضا ہو جائے یا آپ بھول جائیں تو اللہ آپ کو بخش دے گا، لیکن اگر وہ حق العباد ہو، عوام کا، انسان کا، کسی یتیم کا حق ہو، کسی قربت دار کا حق ہو، کسی آپ کے، وہ اگر ہڑپ کر جائیں آپ، تو وہ امکان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو اصل عبادت ہے وہ عبادت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اور جو آدم اور جو انسان ہیں ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ملا عبادت کرتا ہے جنت کے لیے، اور عاشق ایک مومن عبادت کرتا ہے اس اللہ کی عظمت کے لیے۔ جنت ملا میں حور و غلام، ملا کی جنت اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر آپ کے شراب طہورہ ملے گی، وہاں پر آپ کے حور اور غلام ملیں گے۔ جنت آزادگان سیر دوام، لیکن مومنوں کی اور سیر آزاد کی جو جنت ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے جو ہے حاصل کریں۔ جنت ملا خور و خواب و سرور، فقط کھاؤ، انجوائے کرو، اور آپ کے جو ہے وہی ان کی جنت ہے۔ جنت عاشق تماشائے وجود، اور عاشق کی جو جنت ہے وہ تماشائے وجود ہے۔ تو سجدہ کرنے کا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آج دیکھ رہے ہیں آپ کے، تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل اقبال، یعنی وہ تو اللہ سے صرف ڈرنا ہے، غیر اللہ سے نہیں ڈرنا ہے۔ آگے بڑھ کر اقبال جو ہے قرآن مجید کو مرکز پر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں دیکھیے قرآن پڑھنا عبادت ہے، مخصوصاً رمضان کے مہینے میں۔ تو آپ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو عبادت کتنی برابر ہو جاتی ہے، مگر کیسی عبادت کرنا چاہیے؟ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ صرف آپ کے جو ہے یعنی سوچنا ہے اس میں کہ کیوں ہم کو آپ کے جو ہے پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسی وجہ سے، کیونکہ ہمارے نسل جوان اس طرف ظاہر صاحب نہیں ہو رہی ہے۔ اٹھا میں مدرسے و خانخواہ سے غمناک، زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ 4 لفظوں میں اقبال نے بتا دیا کہ مدرسے میں کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ نہ زندگی، اس میں وہ حیات، اس میں وہ جاویدانی، اس میں وہ طرف، نہ محبت، محبت اصل چیز ہے۔ دیکھیے محبت ہی سے پوری چیزیں، یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک، نہ معرفت،
یعنی شما گل کو دیکھ کر، پھول کو دیکھ کر، کائنات کو دیکھ کر آپ کے ثنائی خدا کو یاد نہیں کرتے، نہ نگاہ، نہ وہ ڈیپ تھنکنگ، نہ وہ ڈیپ آپ کے جو ہے۔ تو آپ دیکھیں، بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبہ۔ یعنی اقبال نہ اس طرف مطمئن ہے نہ اس طرف، ہر جگہ اقبال گلچین ہے۔ کہتے ہیں ہر جگہ جو اچھی چیز ہے اس کو حاصل کر لو۔ کہتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے سحر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر، تو جو ہے یہ تاریکیوں کو دور کر کر سحر کرتا رہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جوانان تشنہ لب خالی عیاق، ہمارے جو جوان ہیں یہ تشنہ لب ہیں، پیاسے ہیں، خالی عیاق، ان کے ہاتھ میں جو سبو ہے، گلاس ہے، خالی ہے، شست رو تاریک جاں روشن دماغ، ان کے دماغ تو روشن ہیں لیکن ان کی جان، ان کی روح، ان کی اسپرٹ تاریک ہو گئی ہے، روشن نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کم نگاہی بے یقین و نا امید، وہ کم نگاہ ہیں، وہ آپ کے بے یقین ہیں اور وہ نا امید ہیں۔ نا امیدی گناہ ہے۔ چشم شن اندر جہاں چیزی نہ دید، انہوں نے جاوید نامے میں کہتے ہیں ان کی آنکھوں نے، بصیرت نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ فلسفی آپ دیکھ رہے ہیں اقبال کے، آپ کی عبادت کی فلسفی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یقین نہیں ہے۔ بے یقین را لذت تحقیق نیس، اقبال کہتے ہیں جو بے یقین رہتا ہے وہ کچھ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے پاس کوئی تحقیق۔ بے یقین را قوت تخلیق نیس، جس کے پاس یقین نہیں وہ کچھ تخلیق بھی نہیں کر سکتا۔ بے یقین را راشہا اندر دلس، جو شخص بے یقین ہے اس کا دل لرز رہا ہے، مضطرب ہو رہا ہے۔ نقش نو آوردن اورا مشکل است، وہ کوئی نئی چیز اپنے ذہن میں، ایک پروجیکٹ، ایک پروگرام، ایک ترقی کو نہیں بنا سکتا۔ تو آپ نے دیکھا وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ بازی۔ تو ہمارے نوجوانوں کو جو درس دیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جو نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، جو چیزیں دی جا رہی ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے، یہ مدرسوں کے مدرسوں سے شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ارے بھائی شاہین کے بچے کو تو دیا جاتا ہے کہ چلو اڑو، پرواز تمہاری بلند ہونا چاہیے، قرآن کی آیات میں آپ کے جو ہے تفکر کرنا چاہیے، اس زمان و مکان کو آپ کے تسخیر کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آہ مکتب کا جواں گرم خون، ساحر افرنگی کا سیدے زبوں، یہ جو باہر کی جو آپ کے کیا کہتے ہیں ایجوکیشن ہے اس کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں اسپرٹ نہیں ہے۔ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ دیکھ رہے ہیں آپ اقبال کہہ رہے ہیں گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، ایم اے ہے، ایف اے آپ کے جو پی ایچ ڈی ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری رگوں میں اگر خون جو لقمہ حلال سے پیدا ہو، آج 21ویں صدی میں، آج کے گلوبل ویلیج میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے اہم چیز آپ کے لقمہ حلال ہے، اس کو اکل الحلال۔ تو پوچھا گیا تھا مولانا روم سے، اقبال نے سوال کیا تھا علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح آتا ہے سوز و درد و داغ۔ تو کہا تھا مولانا روم نے، کیا کہا تھا؟ علم و حکمت زائد از لقمہ حلال، علم و حکمت صرف آتا ہے وہ شخص جو لقمہ حلال کھاتا ہے۔ عشق و رقت عائد از لقمہ حلال، عشق و رقت کب ہوتی ہے؟ جب سوز و گداز، جب عشق دل میں ہوتا ہے، وہ بھی لقمہ حلال سے آتا ہے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں تا نہ دانی نقطۂ اکل الحلال، جب تک تم نہ جان سکو کہ لقمہ حلال کی کیا وہ ہے، بر جماعت زیستن گردل بوال، تم مسلمان بن کر، تم ایک مذہب کے پیرو بن کر نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رشت سے موت اچھی جس رشت سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ یا کہا تھا خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نان جس سے جاتی رہے اس کی تاب، وہی نان ہے
اس کے لیے ارجمن رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. تو حضور ہمارے مکارم الاخلاق تھے. اور اس وقت تو یہ جو حج ہے یہ بھی تو عبادت ہے نا. آج آپ کے رمضان کے زمانے میں ہزاروں لوگ آپ کے طواف کعبہ کر رہے ہیں, آپ کے کیا کہتے ہیں عمرہ گئے ہوئے ہیں, فلاں گئے ہوئے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے حرم جز قبلہ قلب و نظر نیس. یہ کعبہ جو ہے صرف قبلہ نہیں ہے, قلب کا اور نظر کا. طواف طواف بام و در نیس. اس کا چکر جو ہے اس کی دیوار کا اور اس کے دروازے کی چکر اور طواف نہیں ہے. میان ما و بیت اللہ رمزس. جب آپ کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک تو ایک رابطہ بندے اور معبود کے درمیان آپ کے جو ہے قائم ہو جاتا ہے. میان ما و بیت اللہ رمزس کہ جبریل امین را خبر نہیں, کہ اس کو جو ہے جبریل امین کو بھی خبر نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہوس ہے اس نے انسانوں کو توڑ دیا ہے. غریبوں کا خون آپ کے جو ہے جو میک کر دیتے ہیں, جو غریبوں کے خون کو آپ کے جو ہے چوس لیتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. دیکھ رہے ہیں آپ کے, اور یہ ہوس ہے. سو ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اس کو امیر کر دیا, اس کو آپ کے غریب کر دیا, اس کو آپ کے جو ہے اپاہج کر دیا. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا, بھائی چارگی پھیلا, محبت کی زباں ہو جا, پیار سے بات کر. دیکھیے مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام. جمعیت اقوام یا جمعیت آدم, تم لوگ یونائٹڈ نیشن لے کے بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. نہیں, یونائٹڈ ہیومن بنانا چاہیے, کیونکہ ہیومنٹی کی طرف توجہ ہونا چاہیے. آدمیت احترام آدمی. انسانیت یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام. باخبر شو از مقام آدمی. اس طریقے سے آپ کے جو ہے اقبال جو ہے کہتے ہیں کہ یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی. یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو نہ چینی وہ عربی, وہ نہ رومی وہ شامی, سما سکا نہ دو عالم میں مرد آفاقی. علامہ اقبال مرد آفاقی, مرد قلندر, مرد آپ کے کامل کی تلاش میں ہیں. اور یہ جو یونائٹڈ نیشن بنی ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے, قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ کا پیغام جو ہے 21ویں صدی میں 20ویں صدی میں وہ یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ دن رات ہم کو آپ کے کام کرنا ہے. نسل جوان سے یہ ہے کہ تم فرہنگ, تم جو کچھ بھی علم حاصل کرو, فرہنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تمہارے قلب میں, تمہارے دل کے اندر وہ ایمان کی یقین موجود ہے. اور اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو قدیم کتاب نہیں ہے, قرآن ہزارہ سال اور دنیا جاری رہے گی تو اس کے درمیان اس کی دور ہا در آیات او پیچیدس, یعنی کئی آنے والے دور اس کی آیات میں آپ کے جو ہے چھپے ہوئے ہیں, اس کو کھول کے دیکھنا پڑے گا. تو قرآن کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے اور لقمہ حرام سے بچنا چاہیے اور حق العباد کا آپ کے کیا کہتے ہیں حق دینا چاہیے. مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دینا چاہیے. آپ کو جو ہے اپنی حیثیت جاننی چاہیے کہ آپ کا دائرہ وسعت کتنا ہے, تو اس کے بعد سے آپ کے جو ہے آگے بڑھے گی بات. اور یہی آپ کے فلسفہ عبادت ہے, اور یہی آپ کے حقوق انسان ہیں, یہی آپ کے عظمت انسان ہیں, اور اسی سے آپ کے آج جو دنیا تیسری جنگ جہانی کے دہن پر کھڑی ہے بچایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, چونکہ آپ نے جو اقبال کا جو فلسفہ عبادت ہیں اس کے پیام میں یا اس کے کلام میں بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھے ہیں. ذرا نوازیں. چونکہ آپ کینیڈا سے آپ جموں کشمیر آئے ہیں, کل بھی آپ کا پروگرام تھا جامعہ کشمیر میں باقیات اقبالات کے حوالے سے, یا کل بھی ہونے جا رہا ہے ایک اور پروگرام. تو اسی ضمن میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ صرف سفیر اردو ہیں بلکہ سفیر اقبال بھی ہیں.
اور اقبال کا جو پیام ہے اس کی تشریح و ترویج میں آپ کوشاں رہتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کشمیر سے اقبال کی نسبتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اقبال کشمیر کے عاشق تھے. اقبال ہمیشہ یہ جو کہتے ہیں کہ میں برہمن زادہ ہوں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے برہمن کی نسل ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں اس خطِ زمین جہاں پر انٹیلیجنٹ لوگ گزرے ہیں، ایک کشمیر کا بیٹا ہوں. یہ بھی آپ کے جو ہے یہ سیالکوٹ میں ٹوپیاں سینے والے کا بیٹا، یہ جو بارٹلا اور آپ کے جو ہے انگلینڈ کا ریٹرن، یہ اگر آپ دیکھیں علامہ اقبال کا پرائمری کلام سب کشمیری میگزین اور کشمیری اخبار میں چھپتا تھا. علامہ اقبال جو ہیں ہر مہینہ بزم کشمیر میں وہاں پر مشاعرے میں پڑھتے تھے اور اپنے اشعار دیتے تھے. سب سے زیادہ اقبال جو ٹرسٹ کرتے تھے اور اقبال کو جو عشق تھا وہ یہاں کے کبھی ان کے تمدن، کبھی ان کی تعلیم، کبھی ان کے رہنے سہنے کے مسائل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ان کو آپ کے جو ہے دوسری طرف معروف کر رہے ہیں. تو اقبال یعنی کشمیری تھے، کشمیریوں سے محبت تھی، آخری عمر تک آپ کے جو ہے یہ چیز جاری رہی. بہت بہت شکریہ. چونکہ میں ایک ساتھ 2 سوال پوچھوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. ایک تو یہ کہ ہمیں اقبال کو کیوں اور کیسے پڑھنا چاہیے، اور آخر پر ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں کوئی ہماری جو چینل ہے اردو ہے میرا نام، ہم نے اس کا نام رکھا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی بیش قیمت آراؤں یا مشوروں سے بھی نوازیے گا. اردو ہے میرا نام، یہ جو ہے آپ کے جب مولوی عبدالحق نے علامہ اقبال کو دعوت دی تھی اردو کانفرنس میں شامل ہونے کی، تو علامہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے خط لکھا. خط موجود ہے، علامہ اقبال کے 1495 خطوط 4 جلدوں میں موجود ہیں. تو انہوں نے مولوی عبدالحق سیکریٹری آپ کے جو ہے کو کہا تھا کہ مجھے اردو سے بڑی دلچسپی اور عصبیت ہے، لیکن میں صحت میری خراب ہے، ورنہ ضرور میں اردو کانفرنس میں حاضر ہوتا. اقبال اردو کے 4 بڑے شاعروں میں شامل ہیں. اور اقبال کا جو مسئلہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے گلوبل ویلیج میں اقبال کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ زمانہ پرآشوب اور خطرناک موڑ پر آ چکا ہے، اور اقبال کے جتنے بھی اہم دوست آخری عمر تک تھے ان کا مستقیم اور غیر مستقیم تعلق کشمیر سے تھا. اس لیے یوں سمجھیے کہ اقبال کشمیر کے عاشق ترین اور اقبال کشمیر کے نابغیر روزگار جیسے آپ کے جو ہے لوگوں میں شامل تھے. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ کہ ہمیں اقبال کو کیوں اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ اقبال کو ہم کو اس وجہ سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے پاس روزہ، نماز، حج اور عبادت ہے، لیکن اس میں وہ یقین نہیں ہے. اقبال کو ہم کو اس وجہ سے پڑھنا چاہیے کہ اقبال ہم کو خود شناسی، ہم اپنے آپ کو کیسا پہچانیں، یہ خود شناسی کے بعد جو ہے جہان شناسی ہوگی، کائنات کو کیسا پہنچے، اور اس کے ساتھ جو ہے خدا شناسی ہوگی. تو اقبال کو پڑھنا ضروری اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی دوری کائنات کو سمجھیں اور اللہ کو سمجھیں. اور اقبال کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ خلوت میں پڑھنا چاہیے، تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے، ایک ایک مصرے پر رک کر پڑھنا چاہیے، ان کے خطبات کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ اقبال نے دعا کی تھی کہ میرے جوانوں پر میرا جو لٹریچر ہے، میری جو نظمیں ہیں اس کو سہل کر، کیونکہ اقبال نے تلمیحات، اصطلاحات استعمال کیے جو ادق ہو گئے، مشکل ہو گئے. تو اقبال کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ اس کو آرام کے ساتھ سمجھ کر آپ کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ تہ دہ تر یعنی ایک پرت سے دوسرے پرت کھلتا ہے اس کا میسیج. تو ضروری ہے اقبال کا پڑھنا 21ویں صدی میں، اور ضروری ہے کہ اس کو سوچ و سمجھ کے اور اس کو قرآن مجید کے تمام آپ کے معانی اور علم رجال اور اسلامی آپ کے تاریخ کو پیش نظر رکھ کر پڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنی بیش قیمت جو ادبی تجربات ہیں ان سے محظوظ ہونے کا موقع فراہم کیا. شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب زاہد شیخ صاحب، میں ممنون ہوں، اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم بات کرتے ہی رہیں گے. بہت ممنون ہوں کہ کشمیر سے ایسی خوبصورت آپ کے جو ہے صدا اقبال کے ساتھ دنیا کی فضاؤں میں گونجے گی. شکریہ.